السلام علیکم، میں امداد سمرو۔ دو بڑوں کے لیے بڑے چیلنجز ہیں اور اس چیلنجز کا فائدہ اٹھا رہا ہے تیسرا بڑا، یعنی دو بڑے جو ہیں وہ کنفیوز ہیں، ابہام کا شکار ہیں، الجھن کا شکار ہیں، آگے بڑھ نہیں پا رہے۔ ایک تو بالکل قید ہو کے رہ گئے، ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھ رہے بلکہ مسلسل پیچھے جا رہے۔ دوسرے نے کوشش شروع کر دی ہوئی ہے آگے بڑھنے کی۔ یہ دو بڑے جو ہیں، ایک ہیں نواز شریف صاحب اور دوسرے عمران خان صاحب، اور اصل لڑائی پاکستان کے سیاسی میدان میں ظاہر ہے نواز شریف اور عمران خان صاحب کی ہے، کیونکہ نواز شریف صاحب کو مائنس کر کے عمران خان صاحب کو لایا گیا تھا، اور اس سے پہلے پیپلز پارٹی کی جگہ نواز شریف صاحب نے لی تھی پنجاب میں، تو پیپلز پارٹی تو بہت پیچھے چلی گئی۔ مگر اب یہ جو کھیل شروع ہوا ہے گزشتہ برس سے، بلکہ اس سے بھی پہلے 2021 سے، بلکہ اس سے بھی پہلے 2018 سے، تو سارے کھیل میں ظاہر ہے نظر آ رہا تھا کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ سب سے زیادہ فائدہ اٹھا چکے ہیں۔ وزیر اعظم بن گئے عمران خان صاحب، بھائی کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا عمران خان صاحب وزیر اعظم بنیں گے کرکٹ کے کوٹا پر۔ اب تو ثابت ہو گیا نا کہ عمران خان صاحب کرکٹ کے کوٹا پر وزیر اعظم بنائے گئے تھے۔ پولیٹیکلی عمران خان صاحب کے اندر کوئی اتنی صلاحیت نہیں تھی، صلاحیت ہوتی تو پھر عمران خان صاحب اس طرح نہ کہہ رہے ہوتے کہ جی مجھے تو قمر جاوید باجوہ نے حکومت کرنے ہی نہیں دی تھی۔ اب سوال اٹھ رہا ہے کہ جی اگر آپ کو قمر جاوید باجوہ صاحب نے حکومت نہیں کرنے دی تھی تو پھر آپ کے خلاف سازشیں کر رہے تھے۔ عمران خان صاحب نے کہا گریڈ B-22 کا جو افسر ہے وہ آ کر اپنا فارن پالیسی کے اوپر اسٹیٹمنٹ دے رہا ہے، مذمت کر رہا ہے روس کا، حالانکہ میں روس کے ساتھ طے کر کے آیا تھا کہ روس نے ہمیں پیوٹن کے ساتھ کہ روس نے ہمیں سستا پیٹرول دینا ہے۔ اس کے بعد بھی عمران خان صاحب جو ہے وہ باجوہ صاحب کی تعریفیں شاریفیں کرتے رہے، لیکن بہرحال اگر عمران خان صاحب کو لگا تھا کہ ان کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں باجوہ صاحب، تو باجوہ صاحب کو ہٹا بھی سکتے تھے، ان کے پاس آئینی اختیار تھا، باجوہ صاحب کو ڈی نوٹیفائی کر دیتے۔ باجوہ صاحب اپنے ادارے کے اندر بہت زیادہ غیر مقبول ہو چکے ہوئے تھے۔ باجوہ صاحب کا عالم تو یہ تھا کہ پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ جا کر میٹنگیں کرتے تھے تو وہاں باجوہ صاحب کو تو تڑا کر کے بات کی جاتی تھی۔ اب تو وہ بات کھل کر سامنے آ گئی ہے کہ 2019 میں قمر جاوید باجوہ صاحب نے مولانا فضل الرحمان صاحب اور غفور حیدری صاحب سے خفیہ مقام پر ملاقات کی تھی۔ اس ملاقات میں مولانا صاحب کے ساتھ گرما گرمی ہو گئی تھی باجوہ صاحب کی۔ باجوہ صاحب طاقتور تھے، انہوں نے سمجھا کہ میں جرنیل ہوں، میں کسی کو بھی گالیاں شالیاں دے سکتا ہوں، تو باجوہ صاحب نے مولانا صاحب کو کوئی گالیاں شالیاں دی تو باجوہ صاحب کو غفور حیدری صاحب نے شٹ اپ کہہ دیا تھا۔ وہ خبر اس وقت عمران شفقت صاحب نے رپورٹ کی تھی، ہم نے بھی اس پر کئی بار تبصرہ کیا تھا، لیکن بہرحال خبر عمران شفقت صاحب کی تھی۔ اب غفور حیدری صاحب خود سامنے آ گئے، انہوں نے کہا کہ جی ہاں میں نے ان کو شٹ اپ کال دی تھی۔ ایک اور ملاقات باجوہ صاحب کی کہ باجوہ صاحب نے تحریک عدم اعتماد رکوانے کے لیے اپریل میں تحریک عدم اعتماد رکوانے کے لیے عمران خان صاحب کے کہنے پر اپوزیشن جماعتوں کے ساتھ میٹنگ کی تھی، اور اس میں انہوں نے آپشنز پیش کیے تھے، اپوزیشن جماعتوں نے آپشنز مسترد کر دیے تھے، تو باجوہ صاحب انسسٹ کر رہے تھے کہ جی نہیں آپ تحریک عدم اعتماد واپس لیں، وہ اسمبلی توڑ دے گا، یہ کرے گا وہ کرے گا۔ تو بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کہا تھا کہ باجوہ صاحب آپ جو کھیل کھیل رہے ہیں یہ ہمیں سمجھ آ رہا ہے، اگر آپ باز نہیں آتے تو ہم پبلک میں جا رہے ہیں، پھر آپ کو ہم نے جا کے ایکسپوز کرنا ہے۔ یہ بات میں نہیں کہہ رہا، یہ قمر جاوید باجوہ صاحب نے خود کہا ہے۔ NDU کے اندر انہوں نے جو 7 گھنٹے کا ایک ان کا لیکچر تھا، سوال جواب تھے، اور اس کے بعد مختلف ملاقاتوں میں، اور باجوہ صاحب کی پوزیشن یہ ہے کہ وہ ظاہر ہے ایک تو آئینی طور پر بھی قانونی طور پر بھی وہ کھل کر سامنے آ کر اپنا مدعا بیان نہیں کر سکتے، آئین اور قانون ان کو پابند کرتا ہے، 2 سال تک تو ان کو چپ رہنا ہے، لیکن پوزیشن یہ ہے کہ ان کی طرف سے ان کا ادارہ وضاحت کرنے کو تیار نہیں ہے، لہٰذا ان کو سہارا لینا پڑتا ہے صحافیوں کے ساتھ خفیہ ملاقاتوں کا، یا فون کر کے اپنا موقف پیش کرنے کا کہ جی میں نے یہ نہیں کہا تھا، میں نے یہ کہا تھا۔ تو اس طرح کے قمر جاوید باجوہ صاحب کو عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی وہ ملک چلا رہے تھے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ ان میں اتنی صلاحیت نہیں تھی کہ وزیر اعظم بن جاتے۔ اس کے بعد اب عمران خان صاحب وزارت عظمیٰ سے ہٹنے کے بعد جن چیلنجز کا سامنا کر رہے ہیں، اور اب تک جتنے وہ کنفیوز اور پریشان ہیں، اس سے بھی لگتا ہے کہ عمران خان صاحب شاید اس قابل نہیں تھے کہ ان کو وزیر اعظم بنایا جاتا، یا اس کے بعد انہوں نے جو ملکت کو تباہ و برباد کر دیا۔ تو بہرحال چیلنجز جو ہیں وہ عمران خان صاحب کے لیے چیلنجز یہ ہیں کہ وہ اپنے آپ کو مین اسٹریم سے میری مراد یہ نہیں ہے کہ عمران خان صاحب بالکل کھڑے لائن لگ گئے ہیں، کوئی یعنی سیاست میں ان کا اس طرح وہ نہیں، میں
کہ وہ آ کر دوبارہ سیاسی میدان میں کھڑے ہوں. ابھی ان کا ووٹ بینک بھی ہے، لوگ بھی ہیں، لیکن عمران خان صاحب کوئی ایک قدم آگے اٹھا نہیں پا رہے. جو اعلان کرتے اس سے پیچھے ہٹ جاتے. اس کے پیچھے وجہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ ساری کی ساری سیاست کرتے رہے ہیں بھائی لوگوں کے کندھوں پر. ان کے مشورے سے وہ ماحول بنا دیتے تھے، وہ لوگ اکٹھے کر دیتے تھے، تو اس کے بعد عمران خان صاحب کی سیاست چل رہی تھی. تو اب عمران خان صاحب کے لیے چیلنج یہ ہے کہ اپنے آپ کو کیسے دوبارہ سیاسی میدان میں ریلیونٹ کریں. میں نے کل رات کے جو ویلاگ میں گزارش کیا تھا کہ عمران خان صاحب کے لیے گولڈن چانس ہے. بلاول بھٹو زرداری صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نے ایک کمیٹی بنا رہے ہیں، کمیٹی پولیٹیکل پارٹی سے رابطہ کرتے ہیں تاکہ کوڈ آف کنڈکٹ بنائے، اور اس میں عمران خان صاحب پی ٹی آئی سے بھی رابطہ کریں گے. تو عمران خان صاحب اس کے ذریعے جو تلخیاں پیدا کر کے آئسولیٹ ہو گئے ہیں نا، تو واپس آ سکتے ہیں. عمران خان صاحب کا حال یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے پاکستان کی ساری سیاسی برادری کو سے منہ موڑا ہوا ہے، اور سیاسی برادری نے عمران خان صاحب کو نکال دیا ہے. ایک پرانا قصہ ہے کہ ایک گاؤں میں بندہ تھا، وہ کیا کہتے ہیں، فتنہ تھا، لوگوں کو لڑواتا تھا، ہر کسی سے فساد، مقدمہ بازیاں، پتہ نہیں کیا کیا، جس طرح ہوتے ہیں کچھ ایسے لوگ جو فراڈ مارتے ہیں لوگوں کو اور تنگ کرتے رہتے ہیں، فتنہ باز بیسیکلی شدنیاں چھوڑنے والے، لوگوں کو لڑانے والے. اس کی بات اس کو کہہ دی، اس کی بات اس کو کہہ دی، یا خود سرعام لوگوں کے ساتھ لڑائیاں جھگڑے کرنے. تو گاؤں کی پنچایت نے فیصلہ کیا کہ اس کو گاؤں سے نکال دیتے ہیں. اس کو گاؤں سے نکال کر گاؤں سے دور کہیں جا کر اس کو کہا کہ وہاں تم رہو، گاؤں میں تمہارا آنا جانا بند ہے. تو کوئی ملنے جلنے والا بڑے عرصے کے بعد وہاں سے گزرا اس کی کٹیا سے، تو اسے کہا تم ادھر گاؤں میں کیوں نہیں؟ انہوں نے کہا جی میں نے گاؤں والوں کو نکال دیا ہے. جس کو گاؤں والوں نے نکالا وہ کہہ رہا ہے میں نے گاؤں والوں کو نکال دیا. تو عمران خان صاحب کے ساتھ بھی عالم یہ ہے کہ انہوں نے پاکستان کے سارے سیاسی قوتوں نے کہہ دیا تھا کہ جی ہم نے اس سے بات نہیں کرنی، اس سے مذاکرات نہیں کرنے. اور عمران خان صاحب بذریعہ صدر علوی، بذریعہ قمر جاوید باجوہ صاحب کوشش کرتے رہے کہ مجھے کوئی اسپیس مل جائے، کوئی میری بات سن لے، کوئی میری بات مان لے، مجھے ساتھ بٹھا دے. نہیں ہوا. تو اب وہ عمران خان صاحب کو جو نکال لیا تھا، جنہوں نے عمران خان صاحب یہ کہہ رہے کہ جی میں نے ان کو نکال دیا ہے، میں طالبان کے ساتھ بات کروں گا، میں فلاں کے ساتھ مذاکرات کروں گا، ان کے ساتھ مذاکرات نہیں کروں گا. اب انہوں نے ایک عمران خان صاحب کو راستہ دیا، لیکن عمران خان صاحب کا مسئلہ کنفیوژن، وہ کرنا کیا چاہتے ہیں. وزیر اعظم تو وہ بننا چاہتے ہیں دوبارہ، مگر کیسے؟ کنفیوژن یہ ہے کہ اس طرف بڑھیں کیسے. کبھی جیل بھرو تحریک، کبھی استعفے، کبھی حکومتیں توڑ دینا، کبھی کچھ. تو عمران خان صاحب کا چیلنج یہ ہے کہ وہ کیسے واپس راستے پر آئیں، کیسے ٹریک پر چڑھیں، پٹڑی پر کیسے چڑھیں. عمران خان صاحب کا چیلنج ہے. دوسری طرف مسلم لیگ نون جو ظاہر اس وقت حکومت میں بھی ہے، مسلم لیگ نون جو ہے، اچھا عمران خان صاحب کا ایک اور چیلنج بھی ہے، وہ ہر صورت فوج کو، اسٹیبلشمنٹ کو منانا چاہ رہے ہیں. عدلیہ کے اندر سے آج بھی عمران خان صاحب کو ٹھنڈی ہوا آ رہی ہے، وہاں سے عمران خان صاحب کو ابھی تک کوئی پرابلم نہیں ہوئی. اب وہ بھی ظاہر عدلیہ کے معاملے پر بھی سوال اٹھائے جا رہے ہیں. اب مسلم لیگ نون نے بھی وہ حکمت عملی بنائی ہے. بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بھی کہا تھا کہ عمران خان صاحب کے جتنے سہولت کار تھے اسٹیبلشمنٹ کے اندر، ایک ادارے سے تو ہم نے ان کو نکال دیا ہے، باعزت طریقے سے وہ چلے گئے ہیں. آصف زرداری صاحب نے کہا تھا کہ فیض حمید کھڈے لائن لگ گئے، پھر فیض حمید صاحب ثابت ہوا کہ کھڈے لائن بھی لگے، جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب چلے گئے. تو بلاول بھٹو نے اشارہ دیا تھا بے نظیر بھٹو شہید کی برسی کے موقع پر، اگلے دن لاڑکانہ میں میڈیا سے گفتگو کی تھی. انہوں نے کہا تھا کہ ایک ادارے سے تو ہم نے سارے عمران خان صاحب کے جو سہولت کار تھے ان کو باعزت طریقے سے نکالا گیا، ایک ادارے میں اب بھی موجود ہیں. اب ظاہر ہے ہم بچے تو ہیں نہیں، بلاول بھٹو زرداری صاحب نام نہیں بھی لے رہے تھے تو سمجھ تو ہر کوئی سمجھ تو ہر کوئی گیا تھا کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کا کس طرف اشارہ ہے. تو عمران خان صاحب اس وقت ان کا چیلنج یہ ہے ان کے لیے، انہوں نے جو اپنے لیے بنایا کہ کسی طرح راضی کروں فوج کو، آخری امید عاصم منیر. تو یہ ان کے چیلنج ہیں کہ ایک راستہ نہیں مل رہا اور فوج نہیں مان رہی. فوج مان جائے گی تو راستہ مل جائے گا، کیونکہ اس کے بغیر عمران خان صاحب کی نہ آنکھیں ہیں، نہ کان ہیں، نہ ناک ہے، وہ کچھ کر نہیں سکتے. پھر وہ بند کمرے میں اپنے آپ کو خود ساختہ عمران خان صاحب نااہل بھی ہو گئے، قیدی بھی ہو گئے. نواز شریف صاحب، ان کی جماعت حکومت میں ہے، حکومت لینی تھی نہیں لینی تھی، تحریک عدم اعتماد لانی تھی لانی تھی، وہ ساری کنفیوژن. حکومت لے لی،
حکومت کرنی نہیں کرنی وہ کنفیوژن، حکومت کرنی ہے، حکومت چلانی ہے اکتوبر تک، IMF کے ساتھ معاہدہ کرنا ہے نہیں کرنا اس کنفیوژن میں، پارٹی کو لیڈ کون کرے گا، مریم نواز کریں گی، شہباز شریف کریں گی، کوئی اور کرے گا، وہ کنفیوژن۔ تو کئی ماہ انہوں نے ضائع کر دیے۔ عمران خان صاحب کو حکومت میں نکالنے کے بعد اگر مسلم لیگ نون فوکسڈ ہوتی، جس طرح پیپلز پارٹی فوکسڈ تھی، ان کو پتا تھا کہ ہم نے کیا کرنا ہے، ان کو 2018 سے پتا تھا کہ ہم نے کیا کرنا ہے، تو پیپلز پارٹی تو آہستہ 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 آگے بڑھتی اپنے آپ کو مزید بہتر پوزیشن میں کرتی جا رہی ہے۔ نون لیگ عمران خان صاحب کی طرح وہاں کنفیوژن تھی، اب وہاں کسی حد تک کنفیوژن ختم ہوئی ہے، لیکن ابھی بھی کافی چیلنجز، اب کنفیوژن ختم ہو گئی، چیلنجز موجود ہیں۔ اب چیلنجز کیا ہیں کہ مسلم لیگ نون نے فائنلی فیصلہ کر لیا تھا کہ جی مریم نواز صاحبہ جو ہیں وہ یہاں پر لیڈ کریں گی جماعت کو، شہباز شریف صاحب وزیر اعظم ہیں، ظاہر ہے ان کے پاس وقت نہیں ہوتا کہ وہ اپنا عوام میں جا سکے، اور ویسے بھی وزیر اعظم جو ہے وہ پیٹرول 300 روپے کر کے ڈالر 300 روپے پر لے جا کر عوام میں کیسے جا سکتے ہیں؟ اس کے لیے پولیٹیکل فیس الگ چاہیے جو جا کر عوام کو کہے کہ جی ہمیں پتہ ہے یہ مصیبتیں مشکلات ہیں لیکن ہم نہیں چاہتے، جو مریم صاحبہ کر رہی ہیں یہ کام مریم نواز صاحبہ اگر پہلے دن سے کرتی تو آج ان کو جو چیلنجز جن کا سامنا ہے وہ چیلنجز کا سامنا نہ ہوتا۔ تو بہرحال تو اب نون لیگ کے اندر شاہد خاقان عباسی صاحب والا مسئلہ وہ بڑا سنگین ہوا ہے۔ وہ عباسی صاحب ویسے کہہ تو رہے اپنی زبان سے کہ جی میں مریم نواز صاحبہ کے لیے میں نے جگہ چھوڑ دی ہے، وہ ہمارا میڈیا بھی کمال ہے، یعنی ان سے یہ پوچھتے ہیں کہ جی آپ نے ریزائن کیوں کیا؟ بھائی جماعت میں وائس چیئرمین، سینئر وائس چیئرمین ایک ہوتا ہے، سینئر نائب صدر کئی ہوتے ہیں، تو سینئر نائب صدر جب مریم نواز صاحبہ کو لگا دیا گیا تھا تو اس کا مطلب ہے کہ ان کو ہٹا دیا گیا، ان کو ہٹا دیا نہیں، مطلب انہوں نے وہ اناؤنس نہیں کیا گیا کہ جی وہ نہیں ہے، لیکن جب مریم صاحبہ آ گئی تو اس کا مطلب ہے کہ وہ سائڈ پہ ہو گئے، تو انہوں نے بڑا باعزت طریقے سے ریزائن کر دیا۔ اس کو لے کر کنٹروورسیز ہیں۔ اب وہاں پر مسلم لیگ نون کے اندر گروپ بندیاں تو پہلے سے ہیں، اب مریم نواز صاحبہ نے اپنا آغاز تو کر لیا ہے، ان کو ریسپانس بھی بہت اچھا مل رہا ہے، لوگ ان کی بات جو ان کے ظاہر ہے بات تو وہ لوگ سنیں گے نا، PTI والے تو مریم نواز صاحبہ کی بات پر یقین نہیں کریں گے، لیکن مسلم لیگ نون کے لوگ جو ناراض تھے، جو ڈر رہے تھے، جو پریشان تھے، وہ ان کی بات سن رہے ہیں، ان کی بات سمجھ رہے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود جماعت کے اندر جو اضطراب ہے، جو تذبذب ہے، اکثر ہم ملتے ہیں مسلم لیگ نون والوں کے ساتھ، وہ منہ بنا کر بیٹھے ہوتے کہتے یار مہنگائی نے مار دیا ہے، لوگوں میں جا نہیں سکتے۔ بالکل مہنگائی نے مار دیا ہے، لوگوں میں پولیٹیکل لوگوں کو جانا پڑے گا، اصل بات جو ہے۔ تو مسلم لیگ نون کے لیے جو سب سے بڑا چیلنج ہے وہ یہ ہے کہ وہ لوگوں میں نکل نہیں پا رہے، جو عوامی لوگ ہیں وہ تو جا رہے ہیں، ظاہر ہے، مطلب آپ دیکھیں میاں جاوید لطیف صاحب ہیں وہ عوام میں، خواجہ سعد رفیق صاحب وہ عوام میں، اس طرح کے لوگ، رانا ثناء اللہ صاحب ہیں وہ ہر طرح پھر رہے ہیں، تو اس طرح کے لوگ تو پبلک میں جا رہے ہیں۔ لیکن کچھ ایسے ہیں جو بنی بنائی پکی پکائی کھانے کے عادی ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمیں ایسا ماحول دیا جائے نون لیگ کے اندر کہ ہم بس ہر صورت جیت جائیں، ہم نے عوام میں نہیں جانا، ہم نے جا کر عوام کو کے سوالوں کا جواب نہیں دینا۔ تو یہ بڑا چیلنج ہے مسلم لیگ نون کے لیے۔ نواز شریف صاحب کی واپسی بہت بڑا چیلنج ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ مسلم لیگ نون کے لیے اس وقت جو اپنے لیے بڑا چیلنج سمجھ رہی ہے نون لیگ، وہ عدلیہ ہے۔ نون لیگ کے اندر جو ڈسکشن ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو عدالتوں سے ہر طرح کا ریلیف مل رہا ہے، عمران خان صاحب عدالتوں میں پیش نہیں ہو رہے، اس کے باوجود ان کو ضمانت ملتی ہے۔ عمران خان صاحب پٹیشن لے کر جاتے ہیں حمزہ شہباز کے الیکشن کے خلاف، عدالت حمزہ شہباز کا الیکشن اڑا دیتی ہے۔ عمران خان صاحب انتخابات نہ کروانے یا انتخابات کے لیے پٹیشن جو جاتی ہے PTI کی، عدالت عمران خان صاحب کو ریلیف دے دیتی ہے، کہہ دیتی ہے کہ جی 90 دن کے اندر انتخابات کروائیں۔ وہ تو خیر الگ معاملہ ہے۔ عمران خان صاحب کا کوئی بندہ گرفتار ہوتا ہے، عدالت ضمانت دے دیتی ہے۔ شیخ رشید صاحب عمران خان کا بندہ تو نہیں ہے نا، شیخ صاحب تو جن کا تھا وہ شیخ صاحب کو انہوں نے پکڑا ہوا ہے۔ تو اب جو نون لیگ کے اندر سے خبریں آ رہی ہیں وہ یہ ہے کہ نون لیگ اب عدالتوں کے اوپر ایک پریشر ڈالنے کی پالیسی اختیار کرے گی۔ ایک آپ نے دیکھ لیا اس کا اظہار پارلیمنٹ میں، جب چیف جسٹس صاحب کے ریمارکس ٹھیک یا غلط رپورٹ ہوئے، اب چیف صاحب کہہ رہے ہیں، اٹارنی جنرل صاحب کہہ رہے ہیں کہ چیف صاحب نے یہ بات نہیں کی، تو اس کے اوپر جو سینٹ میں ری ایکشن دیا تھا مسلم لیگ نون کے عرفان صدیقی صاحب نے، وہ مسلم لیگ نون مطلب اس طرح سیدھی ہو گئی تھی۔ تو وہ ایک جو تھا وہ نمونہ ہے اس کا، ایک مثال ہے اس کی۔ تو آئندہ دنوں میں جو مسلم لیگ نون حکمت عملی بنا رہی ہے وہ یہ مسلسل سوال اٹھائیں گے کہ جی عمران خان صاحب کو اتنے ریلیف کیوں مل رہے ہیں،
جو بلاول بھٹو نے کہا تھا نا کہ ایک ادارے کے اندر ابھی بھی موجود ہیں، تو اس طرف ہی اشارہ تھا بلاول صاحب کا۔ تو ایک تو یہ ہے کہ مسلم لیگ نون کے لیے اب یہ چیلنج ہے کہ یہ والا کام ظاہر عدالت کے اوپر پریشر ڈالنا کوئی اچھی چیز تو نہیں ہوتی نا، ان کی سیاسی حکمت عملی کس طرح پریشر ڈالیں گے، کیا طریقہ کار ہوگا، یہ سب سے بڑا سوال ہے۔ تو وہ مسلم لیگ نون اب اس طرف جا رہی ہے کہ عمران خان صاحب کو جو کوئی پوچھ ہی نہیں رہا، تو اس طرف مسلم لیگ نون عدالتوں کے، تاکہ عدالتیں کم از کم عمران خان صاحب کو اس طرح ریلیف نہ دیں۔ ستمبر تک کہا جا رہا ہے کہ عمران خان صاحب کو وہاں سے، مطلب عمران خان صاحب کے خیال میں کہ ستمبر تک تو وہ سکون میں، عدلیہ سے ان کو کوئی کچھ نہیں ہوتا، لیکن وہ ہو سکتا ہے خام خیالی بھی ہو۔ عمران خان صاحب کا خیال تھا کہ انہوں نے جو کر دیا وہ تحریک عدم اعتماد کی رولنگ 3 اپریل کو مسترد، اپنا رولنگ دلوا کر تحریک عدم اعتماد مسترد کروا دی تھی، تو ان کا خیال تھا کہ جی میں وہ ہضم کر جاؤں گا، لیکن اسی عدلیہ نے عمران خان صاحب کو وہاں پر ریلیف نہیں دیا تھا، عمران خان صاحب اقدام کو اڑا کر رکھ دیا تھا۔ تو بہرحال تو سارے جو مطلب کنفیوژن جو چل رہی ہے دونوں جماعتوں میں، اس میں سب سے زیادہ جو گین کر رہی ہے پارٹی وہ پیپلز پارٹی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ کوئی پاپولیرٹی نہیں بڑھ رہی پیپلز پارٹی کی کوئی اتنا، لیکن پیپلز پارٹی کلیئر ہے کہ کرنا کیا ہے، راستے پر ہے، مسلسل سلو چل رہی ہے، تیز چل رہی ہے، سٹاپ کر لیتی ہے، لیکن چل رہی ہے۔ ابھی دیکھ لیں چھوٹی سی مثال، یہ جو ضمنی انتخابات آ رہے ہیں قومی اسمبلی کے، پیپلز پارٹی نے پہلے دن سے فیصلہ کر لیا تھا کہ ہم نے انتخابات لڑے، بلکہ طے شدہ عمل ہے کہ پیپلز پارٹی انتخابات کا بائیکاٹ نہیں کرے گی۔ عمران خان صاحب نے کہا پہلے میں خود انتخاب لڑوں گا، پھر کہا میں نہیں لڑ رہا، میرے وہ جو MNAs جو جن کی جگہ پہ سیٹیں خالی وہ لڑیں گے۔ مسلم لیگ نون اپنے لوگوں کو کہہ رہی ہے کہ جا کر کاغذات بھی جمع کرواؤ، اور پھر یہ بھی خبریں چل رہی ہیں کہ جی مسلم لیگ نون جو ہے بائیکاٹ کرے گی، پتہ نہیں ہے کہ الیکشن لڑنا ہے کہ نہیں لڑنا۔ تو ایسے اسٹیٹ آف مائنڈ میں جو کینڈیڈیٹ ہے جس نے MNA کا الیکشن لڑنا ہے وہ عوام میں جائے یا نہ جائے، اس کے لیے سب سے بڑا سوال یہ ہے۔ پیپلز پارٹی کلیئر، انہوں نے کہا کہ ہم نے الیکشن لڑنا ہے، اور وہ انہوں نے کاغذات پہلے دن، جسی دن الیکشن کمیشن نے اناؤنس کیا تھا کہ یہ الیکشن ضمنی انتخابات ہونے جا رہے ہیں، اسی دن پیپلز پارٹی نے ایک پریس ریلیز جاری کر دی تھی کہ جو خواہش مند ہیں الیکشن لڑنے کے، وہ اپنے درخواستیں جمع کروا دیں اسی دن۔ تو مسلم لیگ نون یہاں پر بھی کنفیوژن کا شکار ہے۔ عمران خان صاحب کنفیوژن کا شکار ہیں، یا لوگوں کو کنفیوز کرتے ہیں، امریکہ نے نکالا، باجوہ نے نکالا، وہاں عمران خان صاحب پھنسے ہوئے۔ تو سارا جو کھیل ہے کنفیوژن کا، اس کنفیوژن کے کھیل میں پیپلز پارٹی جو ہے وہ زیادہ گین کر رہی ہے۔ اب مسلم لیگ نون میں مریم نواز صاحبہ نے سیٹ سنبھالی ہے، تو کسی حد تک لگ رہا ہے کہ مسلم لیگ نون آہستہ آہستہ وہ جو ڈگر چھوڑ چکی تھی نا، اس ڈگر پر آ رہی ہے۔ اگر مسلم لیگ نون ڈگر پر آ گئی تو پھر لوزر صرف ایک ہوں گے، اور ان کا نام ہے عمران خان صاحب۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔